کہ قریب پہنچ کے زور زور سے ڈھول بجانا، یا ادھر کوئی شبی وغیرہ کوئی تخت کے اوپر نقلی شعر لا کے اسے چکر دلاتے رہنا، یہ کوئی خوشائند طور طریقے نہیں ہیں، کیونکہ جیسے معتبر حدیث میں وارد ہوا ہے کہ 4000 فرشتے جو ہیں امام حسین علیہ السلام کے اس ذریعے مبارک کے اوپر موجود ہوتے ہیں جو گریہ آہوزاری کرتے ہیں اور تا قیامت گریہ آہوزاری کریں گے۔ اب ہم نہیں فرشتوں کو دیکھتے، یعنی ذری کے احاطے میں داخل ہونا گویا کہ فرشتوں کے جھرمٹ میں داخل ہو جانا، لیکن انسان کی یہ آنکھیں یہ کان وہ فرشتوں کو در نہیں کر سکتے۔ اس لیے امام حسین علیہ السلام کے حرم میں وارد ہونے اور ان کی قبر مبارک کی طرف جانے کا ایک ادب یہ ہے کہ صاف ستھرے کپڑے پہن کے جائیں۔ اب ہمیں بعض کا یہ منظر دکھائی دیتا ہے کہ بعض افراد ہیں انہوں نے جوتے ہی نہیں پہننے، حتیٰ ہوٹلوں میں بعض اتار کے آ جاتے ہیں اور جوتے نہیں پہنتے، اب باتھ روم میں بھی جائیں گے، وضو بھی کریں گے، ٹوائلٹ بھی جائیں گے، اسی طریقے سے پھر امام حسین علیہ السلام کے محضر میں حاضر، یہ آداب کے خلاف ہے۔ اور نجاست لے کے جائیں تو وہ جائے عبادت ہے، وہاں پہ تو واجب نمازیں پڑھی جاتی ہیں، شرعاً ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اسی طرح یہ بات ہمارے سامنے آتا ہے امام حسین علیہ السلام کے سامنے بے نفس نفیس اگر ہم پہنچ جائیں تو لبیک یا حسین کی اونچی اونچی آواز میں نعرے لگائیں گے یا درود پڑھیں گے، یا وہ مقام ادب اور سکوت ہے کہ ان کی بات کو سنیں۔ لہٰذا یہ ہمارے آداب زیارت میں وارد ہوا ہے، مفاتح الجنان میں بھی آپ اسے پڑھ سکتے ہیں۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوا ہے۔ اور اس میں ایک ادب کا نقطہ بھی ہے کہ آپ عموماً دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کو آپ عظمت دیتے ہیں، اہمیت دیتے ہیں، تو کوشش کرتے ہیں کہ اس کی طرف تھوڑی سی زحمت اٹھا کے پیدل چل کے آئیں۔ مثلاً اگر آپ گاڑی پہ کسی کے دروازے تک جا سکتے ہیں تو وہاں پہ دروازے کے اندر گراج میں اس کے بالکل پاس جا کے اگر آپ گاڑی سے اتریں یا سواری سے اتریں تو یہ اچھا شگون نہیں ہے۔ آج کے دور میں بھی یہ کوئی ادب کا لحاظ شمار نہیں ہوتا۔ اس وقت تو گھوڑے تھے، اس لیے وہ گھروں کے اندر تک بھی ایک دہلیز تک پہنچ جایا کرتے تھے، کیونکہ دہلیز کے بعد صحن ہوا کرتا تھا، تو دہلیز تک گھوڑے کے اوپر بیٹھ کے یا سواری پہ بیٹھ کے جانا یہ آداب کے ساتھ سازگار نہیں ہے حد اقل۔ لہٰذا بہترین روش اس میں کیا ہے کہ انسان جس طرح سے روایات میں وارد ہوا ہے کہ پیادہ جائے اور جب قریب پہنچے تو اپنے جوتوں کو اتار لیں۔ مثلا بین الحرمین کے درمیان اگر آج کے دور میں آپ اس کو ممکن صورت سمجھ سکتے ہیں، چونکہ گرمی کی شدت بھی ہے، وہ اتار لینے چاہیے۔ یہاں پہ اب تیسرا نقطے کی طرف ہم آتے ہیں جو کہ بہت اہمیت کا حامل ہے آج کے دور میں، اور اس کے ضرورت بھی زیادہ محسوس کی جا رہی ہے، اور وہ ہے موضوع آداب۔ وہ آداب کیا ہیں کہ جن کی رعایت کی جائے، کیونکہ یہ چیز ابھی آپ خود ملاحظہ بھی کرتے ہوں گے، اور جو بھی زیارت کے لیے گیا ہے اس نے اس چیز کا احساس کیا کہ اگر ذریعہ مبارک کے پاس وہ آ جائے یا قبر امام حسین علیہ السلام کے محضر میں حاضر ہو جائے تو اب کیا کرے وہ، یعنی اس کو ہمیں احادیث مبارک ائمہ اطہار علیہ السلام ان کی روایات سے کیا ہمیں اس حوالے سے رہنمائی ملتی ہے کہ ہم کیا چیز انجام دیں، کیونکہ اصل تو اہل بیت علیہ السلام سے ہم نے ان امور کو لینا ہے۔ لہٰذا جس کے پاس یہ رہنمائی موجود نہیں ہے تو وہ اپنے طور طریقے خود ایجاد کر کے کوئی نہ کوئی عمل انجام دیتا ہے۔ مثلا اونچی اونچی آوازوں میں نعرے لگائیں گے، اونچی آواز میں درود بھیجیں گے، اور جو ایک عراقی کلچر میں چیز رائج ہو چکی ہے کہ اگر ختم ہو تو بہت بہترین ہے، لیکن فی الحال اس کے کوئی احتمالات بھی دکھائی نہیں دیتے، کہ قریب پہنچ کے زور زور سے ڈھول بجانا، یا ادھر کوئی شبی وغیرہ کوئی تخت کے اوپر نقلی شعر لا کے اسے چکر دلاتے رہنا، یہ کوئی خوشائند طور طریقے نہیں ہیں، کیونکہ یہ خود سے ایجاد کیے گئے ہیں۔ اگرچہ اگر توہین اہل بیت علیہ السلام کا باعث نہیں بنتے تو شریعت اجازت دیتی ہے، لیکن ہمارے لیے پہلا وظیفہ کیا ہے کہ رہنمائی خود ائمہ اطہار علیہ السلام کی احادیث سے لیں۔ اس میں پہلی چیز یہ ہے۔ لہٰذا میں بعض چیزیں آپ کی خدمت میں آداب کے عنوان سے ائمہ اطہار علیہ السلام کی احادیث سے ذکر کرتا ہوں، اور اس مسئلے میں اگر ہو سکے مفاتح الجنان میں جو باب الزیارات ہے اس کا ضرور اہتمام کریں، کہ اس میں بہترین طریقے سے شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ نے آداب بھی ذکر کی ہیں اور زیارت نامے بھی ذکر کی ہیں۔ معتبر زیارت نامے بھی ہیں، غیر معتبر زیارت نامے بھی ہیں، لہٰذا سب کو پڑھا جا سکتا ہے۔ غیر معتبر سے یہ مراد نہیں ہے کہ وہ یقین ہے کہ ائمہ علیہ السلام سے صادر نہیں ہوئے، ایسا نہیں ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ ہماری قدیمی کتابوں میں ہی ہے، لیکن بعض کی سندیں معتبر ہیں، بعض کی سندوں پہ کوئی اعتراض کیا جا سکتا ہے، لیکن کتب میں ہونے کے اعتبار سے اور علماء نے جو بعض ضابطے بیان کیے ہیں اس کے سند میں تساہل انگیزی کی جا سکتی ہے۔ آئیں آداب کی طرف۔ آداب میں جو اہم ترین ادب ذکر کیا گیا، بلکہ اس آداب کے حوالے سے پہلے ہم خود حدیث مبارک سے اگر ہم استفادہ کریں تو اچھا ہے۔ چند حدیثیں ہیں، میں ایک ہی حدیث آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اور اس کو اگر اختیار کر سکیں تو بہت خوب ہے، یہ ہمارے اہم وظائف میں سے ہے۔
اور اس کی ایک فہرست بھی بن جانی چاہیے تو بلا شک و شبہ بہترین ہوگا۔ یہ کامل الزیارات میں روایت وارد ہوئی ہے کہ شیخ جعفر بن محمد بن قولوی وہ اپنی سند سے یہ ذکر کرتے ہیں۔ شیخ جعفر بن محمد بن قولوی کی قبر امام حسین، امام کاظم و امام جواد علیہ السلام کے بالکل قبر مبارک کی دیوار کے پیچھے ہے۔ شیخ مفید اور ان کے استاد ہیں یہ ابن قولوی، اور ابن قولوی کے والد جو ہیں وہ قم میں مدفون ہیں۔ روایت کو آپ دیکھیں، روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے کہ محمد بن مسلم پوچھتے ہیں کہ یہ فقہا اصحاب میں سے تھے جو فقی تھے اپنے دور کے، امام صادق علیہ السلام کے بڑے معتمد یہ صحابی ہیں۔ قلت لہو کہ میں نے ان سے یہ پوچھا کہ جب ہم آپ کے والد گرامی کی طرف جاتے ہیں تو کیا ہم ایک قسم کی حالت حج میں ہوتے ہیں یا نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، جس طرح سے تم حج کا اہتمام کرتے ہو اور آداب کی رعایت کرتے ہو، اسی طریقے سے تم کو آداب کی رعایت کرنا چاہیے۔ اور امام علیہ السلام سے پھر اس نے پوچھا کہ ہمارے جیسا حاجیوں پہ کئی چیزیں لازم ہوتی ہیں، ہم پر کیا لازم ہے؟ کیونکہ یقیناً حج وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سفر ہے، تو اس کی اہمیت اور اس کا تقدس اور اس کی تعظیم وہ اسی طرح سے سب سے بڑھ کر ہے بلا شک و شبہ، اور وہ روایات اور قرآنی آیات ہمارے پاس بے شمار موجود ہیں، لیکن ظاہر کا مرتبہ بھی کم نہیں ہے۔ حتیٰ کہ حدیث وارد ہوئی ہے کہ اگر کوئی شخص واجب حج کے لیے نہیں جا سکتا تو جتنی رقم رکھتا ہے اسے خرچ کر کے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے آ جائے۔ یہ بعض روایات میں وارد ہوا ہے کہ 1000 حج سے افضل یا 1000 حج یا 1000 عمرہ کے برابر ہے امام حسین علیہ السلام کی زیارت، البتہ ثواب کے اعتبار سے۔ اس سے ہرگز یہ مطلب نہیں لیا جا سکتا کہ حج کی عبادت جو ہے وہ ساقط ہوگی، نعوذ باللہ۔ بعض اس طرح سے خیال کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی پہلے زیارت کریں پھر حج، نہیں، حج واجب، اگر استطاعت ہے تو واجب ہے کہ حج کریں۔ بہرحال یہاں پہ سوال اس نے کیا کہ ہمارے اوپر جس طرح حاجیوں کے اوپر کچھ لازم ہوتا ہے تو ان کی مانند ہمارے اوپر کیا لازم ہے؟ تو امام علیہ السلام سے اس نے کہا کہ من الاشیاء التي تلزم الحاج، ان اشیاء میں سے جو حاجی کے لیے بھی لازم ہے، ہم ہمارے لیے بھی تھوڑا واضح کریں کہ وہ ہم بھی اختیار کریں، کیونکہ حاجی کے لیے تو بہت ساری چیزیں واجب ہیں، ان کے مد مقابل کفارہ ہے۔ تو یہاں پہ جب امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح حاجی جب حج کا سفر کرتا ہے اور بیت اللہ کی طرف رخ کرتا ہے، اس کے اوپر جو جو چیزیں لازم ہوتی ہیں ظاہر کے اوپر بھی وہ چیزیں لازم ہیں، لیکن لازم ہونے سے کیا مراد ہے کہ ان کی رعایت کریں۔ حاجی رعایت نہیں کرے گا تو کفارہ بھی دے گا، صحیح ہے، لیکن یہاں پہ وہ اہم چیزیں، پھر اس نے سوال مزید کیا کہ وہ اہم چیزیں جو حاجی جن کی رعایت کرتا ہے ظاہر کے لیے، وہ ان چیزوں میں سے کون سی چیزیں ہیں؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا یلزموں کا، تیرے لیے لازم ہے، پہلی چیز کیا؟ حسن صحبہ لمن صاحبہ کا، جو تیرے ساتھ افراد جا رہے ہیں ان کے ساتھ بہترین اور رفاقت اور صحبت کو انجام دو، یعنی وہ ان کے ساتھ خوشگواری کے ساتھ تمہارا سفر رہنا چاہیے، جو تیرے ساتھ ہم سفر ہے، ہم سفر کے حقوق کا بالفاظ دیگر خیال رکھو، جو تمہارا ہم سفر ساتھی ہے اس کا خصوصی خیال رکھو۔ کیسے؟ مثلا اس کی اپنے اوپر ترجیح دی جائے، بھوک لگی ہے، کھانا ہم نے کھانا ہے تو پہلے اسے پیش کریں، جو اچھی چیز ہے پہلے اسے پیش کریں، سونے کے اعتبار سے جگہ ہے پہلے اسے پیش کریں۔ ضروری نہیں ہے، یا قربانی کا یہ مورد ہے کہ ہم اچھی جگہ کے اوپر خود نہ سو لیں، کیونکہ اللہ کے ولی کی طرف سفر جاری ہے، بلکہ بعض روایات میں وارد ہوا ہے کہ اللہ کے حبیب کی طرف حبیب جا رہا ہے، سفر حبیب الی الحبیب ہے، کیونکہ یہ محبت کرنے والا ہے، اور فرشتے بھی اسی طرح پکارتے ہیں کہ حبیب حبیب اللہ، اللہ کے حبیب کا حبیب آ گیا ہے، پھر اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں۔ لہٰذا اپنے آپ کو اللہ کے حبیب کا حبیب سمجھے، ظاہر کا مرتبہ محب سے بالاتر حبیب کا مرتبہ ہے، اور حبیب جو ہے وہ اس راہ میں تکالیف اور مشکلات کو جو اٹھاتا ہے اور جو قربانی دیتا ہے، ان آثار سے وہ پہچانا جاتا ہے۔ اس لیے اپنے ہم سفر کو، اپنے ساتھی کو ہمیشہ ترجیح دیں، مثلا اس کی کوئی ناگوار بات لگے، اور یہ عموماً ہوتا ہے، اب سیٹ کے اوپر بیٹھ کے سفر کر رہے ہیں، اچھی جگہ پہ سیٹ لے لیں، نہیں، اسے انتخاب کا موقع پہلے دیں۔ پھر اس کا تھوڑا سا حجم زیادہ ہے تو یقیناً گرمی بھی ہے اور دیگر مسائل بھی ہیں، تو ناگواری کا احساس نہ کریں۔ بعض بات اب گرمیوں میں پسینوں کی بو بھی اٹھتی ہے تو اس سے ناگواری کا احساس قطعاً نہ کرے، اور اس کو اس راہ میں، حبیب کی راہ میں اپنے لیے ایک اعزاز سمجھے کہ وہ ان تمام مشکلات کو خوشی کے ساتھ سارا تحمل کر رہا ہے۔ اگلی دیکھیں ادب کو، وَيَلْزَمُكَ قِلَّةُ الْكَلَامِ إِلَّا بِخَيْرٍ، بہت کم بولو، قلیل کلام کرو، پورا راستہ صرف گپ شپ لگاتے ہوئے نہ چلے جائے، چونکہ انسان جس چیز کی طرف توجہ کر کے بات چیت کرتا ہے اسی میں وہ مشغول ہو جاتا ہے، وہاں سے پھر واپس آنا مشکل ہوتا ہے۔ یا آپ خود اپنی زندگی میں
ہر روز اگر محاسبہ کریں تو اس بات کو جان لیں گے اور اعتراف بھی کریں گے کہ اگر ایک انسان 1 گھنٹہ کسی کے ساتھ گفتگو میں شریک ہو تو حد اقل 4 سے 5 گھنٹے تک اس کی باتوں اور تخیلات سے اپنے نفس کو اور ذہن کو آزاد نہیں کر پاتا. لہٰذا جب وہ زیادہ باتیں کرے گا اور امام حسین علیہ السلام کے محضر میں حاضر ہوگا تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کیفیت حاصل کرے جو روایات نے بیان کی ہیں. غم اور حزن کی یہ کیفیت ہے یا دیگر چیزیں ہیں، کیسے وہ اپنے اوپر طاری کرے یا ایک مانوی حالت کیسے طاری کرے. اس کے ذہن میں کثرت سے جو تخیلات آ رہے ہیں وہ تو یہی آ رہے ہیں جن موضوعات کے اوپر وہ بحث مباحثہ کر رہا تھا. اچھا، الا بخیر، وہ جو قلیل کلام بھی کرنا ہے وہ خیر کا ہو، یعنی کسی نے بری بات کی یا جواب نہ دے. اچھا، کسی نے سے کوئی بحث وغیرہ چھڑ گئی ہے، بحث کو ترک کر دے. حاجی کے لیے تو لازم ہے بحث، اس کے لیے ممنوع ہے. حاجی کے لیے بدبو سے منہ موڑنا جائز نہیں ہے، حرام ہے. لیکن یہاں پہ زائر جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کا چونکہ قصد ہے، اس کا حاجی کا قصد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف ہے اور زائر کا قصد حبیب اللہ کے توسط سے اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. ہر دو کا قصد کس کی طرف ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف. کہ معتبر حدیث ہے، صحیح سند روایت ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی جس نے روز عاشور زیارت کی، روز عاشور جس نے زیارت کی، کمن زار فی عرش اللہ، زار اللہ فی عرشہ، کہ گویا کہ اس نے اللہ کے عرش کے اوپر اللہ کی زیارت کی. گویا کہ یعنی اسے یہ گمان نہ لے، ادھر ایک تاکید اور عظمت کو ذکر کیا جا رہا ہے. یعنی کمن زار اللہ فی عرشہ، یعنی اس توسط واسطے کو یعنی جو روز عاشور امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے پہنچ رہا ہے وہ حبیب اللہ و ولی اللہ و حجت اللہ کے توسط سے حتماً و حتماً کہاں پہنچ رہا ہے؟ لقاء کی منزل کی پر پہنچ رہا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے لقاء اور زیارت کی منزل سے پہنچ رہا ہے. بالفاظ دیگر اس جملے کو اگر ذہن نشین کر سکیں تو ضرور ذہن نشین کریں. امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جانا گویا کہ امام حسین علیہ السلام سے ملاقات کے لیے جانا. امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جانے کا کیا مطلب ہے؟ امام حسین علیہ السلام سے ملاقات. اور یہ علماء نے ذکر کیے یہ آداب میں کہ اگر آپ ذریعہ مبارک کے سامنے ہم کیا کریں؟ وہی کام کریں کہ اگر امام حسین علیہ السلام ہمارے سامنے بے نفس نفیس ہوتے اور ہم ان کے محضر میں حاضر ہوتے تو اس وقت جو عمل انجام دیتے وہی وہاں پہ عمل انجام دیں. کیونکہ ہماری قدیمی کتابوں میں ایک المزار الکبیر ابن مشہدی کی کتاب ہے، اس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ آداب کے ضمن میں روایت کے ذیل میں ذکر کرتے ہیں کہ بعض روایات انہوں نے ذکر کی ہیں بدون سند، یعنی نقل کیا گیا ائمہ اطہار علیہ السلام سے، 6-7ویں صدی ہجری کی یہ شخصیت ہے کہ یسمعون کلامی. یہ مختلف تمام حرموں میں اذن دخول کے عنوان سے لکھا ہوا ہے. وہاں پہ اذن دخول یعنی اگر کسی نے حرم میں جانا ہے تو اس کو پہلے پڑھے پھر داخل ہو، اسی کے یہ جملے ہیں کہ یسمعون کلامی. امام علیہ السلام کے وہ اہل بیت علیہ السلام میرا کلام سنتے ہیں، وَيَرُدُّونَ سلامی، اور میرے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں. اگرچہ میرے لیے ان کی جو ایک مناجات ہے اس کی لذت سے میرے کان بے بہرا ہیں، یعنی میرے وجود کے اوپر اتنے حجاب پڑے ہوئے ہیں کہ میں ان حقائق کو درک نہیں کر پا رہا. جیسے معتبر حدیث میں وارد ہوا ہے کہ 4000 فرشتے جو ہیں امام حسین علیہ السلام کے اس ذریعے مبارک کے اوپر موجود ہوتے ہیں جو گریہ آہوزاری کریں اور تا قیامت گریہ آہوزاری کریں گے. اب ہم نہیں فرشتوں کو دیکھتے، یعنی ذری کے احاطے میں داخل ہونا گویا کہ فرشتوں کے جھرمٹ میں داخل ہو جانا. لیکن انسان کی یہ آنکھیں یہ کان وہ فرشتوں کو درک نہیں کر سکتے. اس کے لیے تزکیہ نفس، اس کے لیے مانوی ایک ارتقاء وہ لازم ہے. لیکن حقائق کا انکار ہم نہیں کریں گے کیونکہ ائمہ علیہ السلام کی حدیث ہیں یہ یردون سلامی، میرے سلام کا جواب دیتے ہیں. جب وہ یہ بات ہم جانتے ہیں یسمعون کلامی، میرے کلام کو سن رہے ہیں، وَيَرُدُّونَ سلامی، میرے سلام کو کا جواب بھی دے رہے ہیں. یہاں پہ ہمارے پاس یہ بات پھر واضح ہو جاتی ہے، زیارت یعنی ملاقات. صحیح، حبیب کی ملاقات حبیب الہی سے، اور حبیب الہی کے توسط سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے منزل لقاء تک پہنچنے کی ایک کوشش، ایک سعی. لہذا حج ہو یا سفر امام حسین علیہ السلام، ہر دو طرف اللہ کی طرف سفر ہے. بدون خدا جو ہے ولی کی طرف سفر نہیں ہو سکتا. لہذا امام حسین علیہ السلام کی طرف سفر کمن زار اللہ فی عرشہ، یہ معتبر حدیث سے آپ کی خدمت میں عرض کیا. لہذا آپ نے ادھر دیکھا کہ کلام کو خیر کے ساتھ بیان کیا. مثلا محاضر امام حسین علیہ السلام میں اگر ہم ہوں، امام حسین علیہ السلام کی بالکل خدمت میں حاضر ہوں، کسی کی کونی لگ رہی ہے، کندھا لگ رہا ہے، تو ہم توجہ ہٹا کے اس کو کچھ کہیں گے یا ادھر آداب کا خیال رکھیں گے. اسی طرح یہ بات ہمارے سامنے آتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کے سامنے بے نفس نفیس اگر ہم پہنچ جائیں تو لبیک یا حسین کی اونچی اونچی
آواز میں نعرے لگائیں گے یا درود پڑھیں گے، یا وہ مقام ادب اور سکوت ہے کہ ان کی بات کو سنیں۔ لہٰذا یہ ہمارے آداب زیارت میں وارد ہوا ہے، مفات الجنان میں بھی آپ اسے پڑھ سکتے ہیں، اور الحمدللہ اس ادب کو اب حرم اہل بیت علیہ السلام سے تبلیغ بھی کرنا شروع کر دیا گیا، خصوصاً امام رضا علیہ السلام کے حرم میں اس کا بار بار تکرار کیا جاتا ہے نمازوں کے بعد، اور اس نصیحت کی جاتی ہے کہ اس کا خیال رکھیں کہ یہ محضر امام ہے، ادھر خاموشی کو اختیار کرو، ادھر سکوت کو اختیار کرو۔ لیکن اگر ایسا منظر انسان کو دیکھنا پڑ جائے کہ جس میں دو مومنین آپس میں لڑ رہے ہیں اور عصبیت اس کی بنیاد ہو، تو یہ انتہائی ایک افسوسناک ترین منظر ہے کہ جو کسی صورت میں برپا نہیں ہونا چاہیے۔ ابھی اس کی طرف آتے ہیں کہ جو آج کل مسائل بعض پیدا ہو رہے ہیں ان آداب کے نہ جاننے کی وجہ سے، ہم دوسروں تک بھی یہ بات پہنچائیں کہ آداب کا خیال رکھیں، کیونکہ آداب کے بغیر کیا تعلق ہمارا قلبی اور معنوی تعلق رہ جائے گا۔ یعنی ہم جس قدر ادب اپنے والدین کا کرتے ہیں یا اپنے دوست احباب کی محفل میں ایک اس کی عزت و وقار کا کرتے ہیں، بعض اوقات بعض ایسے افراد ہیں امام حسین علیہ السلام کے محضر میں وارد ہو کے ان آداب کی بھی رعایت نہیں کر پاتے۔ لہٰذا کلام کیا کریں، قلیل کریں، اور جو کلام کریں وہ بھی خیر پر ہو، غیبت نہ ہو، تہمت نہ ہو، اور یہ روایات میں بھی وارد ہوا ہے، غیبت تہمت پہ نہ گفتگو کریں، جس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہمارا بنتا اس کے موضوع پہ ہی نہ گفتگو کریں، فلاں عالم ایسا ہے، فلاں لوگ ایسے ہیں، فلاں بندہ ایسا ہے، کوئی اس کے حوالے سے گفتگو نہ کرے، خیر کو صادر کرے۔ اگلا دیکھیں، وَيَلْزُمُكَ كَثْرَةُ ذِكْرِ اللَّهِ، تیرے لیے لازم ہے کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کر، اللہ کا کثرت سے ذکر کرو۔ اب کوئی بھی ذکر کر سکتے ہیں، مثلا علامہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ذکر میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں کہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ روح کی حیات اور عقل کی حیات کا باعث بنتا ہے یہ ذکر، اور اس کا کوئی عدد معین نہیں ہے، لیکن توجہ کے ساتھ کوشش کریں اور بھرے پیٹ نہ کریں، کیونکہ بھرے پیٹ انسان کی توجہ ہی نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف جاتی، وہ غنودگی آتی ہے اور تھوڑا آرام کا انسان میلان پیدا کر لیتا ہے اپنے نفس میں۔ وہ ذکر کیا ہے، یا حیو یا قیوم یا من لا الہ الا انت، دوبارہ ذکر کر دیتا ہوں، اس کا کثرت سے ذکر کریں، یا حیو یا قیوم یا من لا الہ الا انت۔ وَإِلَّا آپ خود بھی کوئی سا بھی ذکر کثرت سے کر سکتے ہیں۔ ان اذکار میں ایک بلند ترین ذکر یا اللہ ہے، جتنا زیادہ اس کو ہم پڑھ سکیں پڑھنا چاہیے، یا اللہ، یا حیو یا قیوم جامع ترین اذکار میں سے ہے، اور یہ یا من لا الہ الا انت کہ یہ جو ترکیب ہے علامہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہے، اگر اس کی رعایت کریں تو بہت خوب ہے۔ البتہ جو حدیث بتا رہی ہے وہ کوئی سا بھی ذکر آپ، لیکن ذکر الہی میں سے، حتیٰ درود، چونکہ درود حقیقت میں دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اللہم بار الہ، اے اللہ، اللہم کا مطلب ہے اے اللہ، صلی علی محمد و آل محمد، محمد اور ان کی آل کے اوپر آپ رحمت نازل فرمائیں، آپ ان کے لیے ان کے اوپر مثلا درود بھیجیں۔ درود کے معنی کے اعتبار سے کسی اور مورد میں گفتگو کریں گے، اور اس میں یہ والا معنی ذہن میں رکھ لیں کہ پروردگار بار الہ اے اللہ محمد اور آل محمد کے اوپر اپنی خصوصی رحمت کو نچھاور فرما یا نازل فرما۔ اس دعا کے کرنے سے یہ اللہ کو دعا بہت پسند ہے۔ درود حقیقت میں کیا ہے؟ دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اس لیے درود اذکار الہی میں سے، ذکر الہی کا احاطہ بہت بڑا ہے، ہر عبادت ذکر ہے، اسی طریقے سے دعا ذکر ہے، ذکر الہی کا دائرہ بڑا ہے۔ خود درود پڑھتے رہیں تو یہ بھی، لیکن آداب کے ساتھ، چیخ و پکار کے ساتھ، وہ آداب کے ساتھ سازگار یہ طریقہ کار نہیں ہے۔ آگے دیکھیں، وَيَلْزُمُكَ نَظَافَةُ الثِّيَابِ، صاف ستھرے کپڑے پہن کے جائیں۔ یہ بڑا ایک ہمارے ہاں مسئلہ ہے، ادھر نئے خوبصورت کپڑے نہیں آیا، کیا آیا؟ طاہر، نظافت الثیاب، تمہارے کپڑے کیا ہونے چاہیے؟ صاف ہونے چاہیے۔ امام حسین علیہ السلام کے حرم میں وارد ہونے اور ان کی قبر مبارک کی طرف جانے کا ایک ادب یہ ہے کہ صاف ستھرے کپڑے پہن کے جائیں۔ اب ہمیں بعض اوقات یہ منظر دکھائی دیتا ہے کہ بعض افراد ہیں انہوں نے جوتے ہی نہیں پہننے، حتیٰ ہوٹلوں میں بعض اتار کے آ جاتے ہیں اور جوتے نہیں پہنتے، اب باتھ روم میں بھی جائیں گے، وضو بھی کریں گے، ٹوائلٹ بھی جائیں گے، اسی طریقے سے پھر امام حسین علیہ السلام کے محضر میں حاضر، یہ آداب کے خلاف ہے، اور نجاست لے کے جائیں تو وہ جائے عبادت ہے، وہاں پہ تو واجب نمازیں پڑھی جاتی ہیں، شرعاً ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ لہٰذا اپنے آپ کو میلا کچیلا لے کے جانا یہ کوئی تواضع نہیں ہے امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ امام حسین علیہ السلام کو یہ فرد جو ہے یہ بہت محبوب نہیں ہے۔ کون محبوب ہے؟ جس کو خود امام صادق علیہ السلام بتا رہے ہیں، نظافت الثیاب، صاف ستھرے کپڑے پہنو، گندے میلے کچیلے اگر ہو سکے کر سکیں تو قریب پہنچ کے اپنے لباس کو تبدیل کریں۔ البتہ زینت کی نفی کی گئی ہے، یہ زینت نہ ہو، نئے کپڑے کہ جو خوشی کی علامت ہوں وہ نہ پہنیں، لیکن کپڑے آپ کے پاکیزہ ہونے چاہیے، کپڑے آپ کے صاف ہونے چاہیے۔ جیسے یہ آپ نے ملاحظہ کیا، اس لیے یہ والی چیز ہمیں بہت دکھائی دیتی ہے کہ ننگے پاؤں
جاتے ہیں خصوصاً باتھ روم وغیرہ میں جا کے پھر امام حسین علیہ السلام کے حرم میں وارد ہونا، یہ درست روش نہیں ہے۔ ہاں بہت ہوا، کیونکہ روایات میں چونکہ وارد ہوا ہے تو وہ ہے نہر فرات، یعنی جو ابھی نہر القمہ کی وہاں سے موجود ہے، وہاں سے پیدل چلنے، لیکن باتھ روم وغیرہ پھر نہ جائیں کہ نجاست لے کے ادھر جانا پڑے، یا بین الحرمین میں اپنے جوتے اتار دیں اور وہاں سے پھر اندر وارد ہوں۔ اور پھر وارد ہوا ہے کہ حائر میں وارد ہونے سے پہلے غسل کرنا تمہارے لیے لازم ہے، کہ اس کی ابھی ہمیں وہاں پہ فرصت سہولت میسر نہیں۔ وَيَلْزَمُكَ الْخُشُوعُ، خشوع طاری کرے، تواضع طاری کرے، وہاں پہ خوشی کے اثرات کے ساتھ، یا ایک انسان کے اوپر ہوتا ہے نا انتہائی اطمینان۔ ائمہ علیہ السلام کے تمام حرموں میں فقط امام حسین علیہ السلام کے حرم کے بارے میں وارد ہوا ہے اضطراب کی کیفیت طاری کرتے ہوئے وارد ہو۔ خشوع یعنی خضوع اور خشوع، خاضع ہوتے ہیں جھکا ہوا ہونا، خاشع باطنی طور پہ ایک صفت کو ظاہر کرتا ہے۔ خاشع کیا ہے؟ خاضع ظاہری، اور خاشع باطنی طور پہ انسان کا ایک اپنے آپ کو جھکا ہوا یا اپنے آپ کو انتہائی تواضع کے ساتھ وارد کرنا۔